منی، مزی اور ودی کی کیا تعریفیں ہیں، اور اس میں سے کس صورت میں غسل فرض ہوگا اور کس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا؟ یاد رہے کہ کئی سارے لوگ اس طرح کا سوال کرتے رہتے ہیں، اور بعض حضرات کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ ہم پر غسل فرض ہوا ہے یا نہیں ہوا، بعض اوقات قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے، تو آپ آج اپنے اچھے طریقے سے اسے سننا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے، اور آپ نے کبھی کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اگر اچھے طریقے سے آپ نے سن لیا اور ذہن نشین کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری کنفیوژن وہ دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ منی کیا ہے۔ منی وہ سفید گاڑھا پتلا پانی کہلاتا ہے کہ جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس پانی کے نکلنے کے بعد جو آلہ تناسل ہے اس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، یعنی شہوت ختم ہو جاتی ہے وہ قطرے نکلنے کے بعد۔ تو اس منی نکلنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یہ منی کے جو قطرے ہوتے ہیں یہ بھی ناپاک ہیں۔ کپڑے کے اوپر لگیں گے تو کپڑے کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور جسم کے جس حصے پر لگیں گے تو وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور مزی وہ سفید پتلا پانی کہلاتا ہے کہ جو بیوی سے ملاقات یعنی بات چیت یا کھیل کود کے وقت نکلتا ہے، تو اس سے وضو جو ہے وہ اگر تھا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل فرض نہیں ہوتا۔ یعنی یہ سفید وہ پتلا گاڑھا پانی ہوتا ہے کہ جو شہوت سے یعنی شہوت کے وقت نکلتا ہے، لیکن اس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ شہوت مزید بڑھ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ودی۔ ودی وہ سفید پتلا پانی ہوتا ہے، لیزدار قطرے ہوتے ہیں کہ جو پیشاب کے بعد نکلتے ہیں۔ تو ودی سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، یعنی اگر وضو تھا تو ان قطروں کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ منی سے یعنی جو شہوت کے ساتھ نکلے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن مزی اور ودی ان دونوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر وضو تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب صرف خلاصتاً تعریفیں سن لیجئے کہ مزی وہ سفید پتلا گاڑھا پانی کہ جس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، اور مزی وہ ہے کہ جس کے یعنی سفید پتلا پانی کہ جس کے نکلنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ شدت آ جاتی ہے، اور ودی جو پیشاب کے بعد لیزدار قطرے نکلتے ہیں وہ ودی کہلاتی ہے۔ تو منی سے غسل فرض ہو جائے گا، اور مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر وضو تھا تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے اچھے طریقے سے اسے یاد رکھ لینا ہے کہ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تو اس طرح کی غلطیوں کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو غسل فرض ہوتا ہے وہ سونے کی حالت میں ہی، یعنی اگر رات کو سویا یا دن میں سویا اور احتلام ہوا، منی کے قطرے نکلے تو پھر غسل فرض ہوگا۔ اگر دن میں یہ معاملہ ہو جائے یعنی شہوت کے ساتھ منی کے قطرے بھی نکل جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دن میں بھی اگر شہوت کے ساتھ منی کے قطرے نکلے تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اب نماز پڑھنے کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے کہ جن کے لیے وضو یا غسل لازم ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو اور غسل کرنا یہ لازم ہو جائے گا، چونکہ منی کے قطرے شہوت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے دن میں ہو، جاگتے ہوئے بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو پھر ایسی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، غسل ہی کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ موزوں پر مسح کیا لیکن پھر بھی وضو نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی چند شرائط ہیں کہ اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے، اور ان شرائط موزے پر مسح کرنے کی، اور جس طرح کا موزہ شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح کا موزہ ہونا چاہیے، اگر ویسا ہوگا تو تبھی موزے پر مسح جائز کہلائے گا، اور پھر انسان وضو کرے گا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ کم و بیش 1-2 دن پہلے ایک صاحب وضو کر رہے تھے اور انہوں نے جو موزہ پہنا ہوا تھا وہ موزے کی شرائط کے مطابق نہیں تھا، تو لہٰذا انہیں بتایا گیا کہ یہ تو جو موزے کی شرائط ان کے مطابق نہیں ہے، اگر اس پر مسح کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے پھر وہ موزے اتار کر پاؤں کو دھو لیا۔ اب موزہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، کس طرح مسح کر سکتے ہیں، کب تک مسح اویلیبل ہوتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے کہ جس کے اندر موزے پر مسح کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ موزہ کیسا ہونا چاہیے، کتنے دن تک وہ اویلیبل ہوگا، اور کیا شرائط ہیں، کس طرح کا موزہ نہیں چلے گا۔ یہ ساری انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر، یا انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جلد ہی اس پر ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ تیسرا سوال ہے
کہ نفل نماز کے اندر یعنی ایک نفل نماز میں 2 یا اس سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی بالکل، ایک نفل نماز کے اندر ایک سے زائد بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص ظہر کے آخری 2 نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ظہر کے نفل کی نیت، اور پھر اسی طرح سے صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی جو نفل اور بھی اس کے اندر نیتیں کریں گے تو سب ادا بھی ہو جائیں گی اور سب کا ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ آپ ویڈیو کے اندر کمنٹ کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ اپنے تاثرات دینا چاہیں ویڈیو کے حوالے سے، سوالات کے حوالے سے، اور کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو فرض علوم سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔